رانا ثناء اللہ نے کشمیر میں 2/3 اکثریت سے نون لیگ کی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ الٹی گنتی گننے والے خود ہی نہیں، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ واضح کیا سب سے پہلے منتخب حکومت ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ بیٹھے گی۔ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگوں کو محب وطن قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ باقی 1% کو بے نقاب کریں گے۔ امیر مقام نے کہا کہ رونے دھونے کا وقت ختم ہو گیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی سوسائٹی قبرستان میں قبر کشائی کا عمل مکمل۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں 1.5 سے 2 گھنٹے کے دوران میڈیکل بورڈ کی جانب سے سیمپلز لے لیے گئے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ 8 رکنی بورڈ کی سربراہی کر رہی ہیں۔ میر رضا کے اہل خانہ، وکیل اور پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔ گن پاؤڈر اور تشدد کے نشانات کے لیے بھی دیگر شواہد حاصل کرنے کے لیے لاش کے مختلف حصوں سے سیمپل لیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ہنگو میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 7 خوارج دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن حمزہ اکرم شہید ہو گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ کا ہنگو آپریشن میں شہید کیپٹن حمزہ کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ کیپٹن حمزہ نے اپنی جان وطن پر نچھاور کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ کیپٹن حمزہ سمیت شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کمبیلا اور آسم آباد میں کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں فتنہ الہند کے 3 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، 2 کی لاشیں مل گئیں۔ سرچ آپریشن کے دوران 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ پاکستان، سعودیہ اور ترکی نے دفاعی تعاون کے تاریخی معاہدے مکہ پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط اعزاز قرار دے دیا۔ پاک، سعودی عرب اور ترکی نے معاہدے سے ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس میں باہمی اتحاد ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ واضح کیا پلیٹ فارم کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے۔ نیٹو کی طرز پر مسلم ممالک اپنے تنازعات دور کریں۔ اسرائیل کے معاملے پر تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونے کا بھی مشورہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ دفاعی معاہدے کو ممکن بنانے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے اظہار ستائش کیا۔ اسلامک تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کا پاک، ترکی اور سعودی عرب کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مکہ ایگریمنٹ خطے اور پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کا رد عمل۔ یمن، فلسطین اور صومالیہ نے بھی معاہدے کو اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب تاریخی قدم قرار دے دیا۔ مسلم ممالک بیرونی دشمن قوتوں کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مشورہ۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی۔ مسلم ممالک متحد ہوں تو ہر بیرونی عناصر کے درپیش چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاک، سعودیہ اور ترکی کا تاریخی دفاعی معاہدہ۔ ملک بھر میں آج سے پیر تک مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر جشن منایا جائے گا۔ آج رات سے تینوں ممالک کے قومی پرچموں کے رنگ عمارتوں پر نمایاں کیے جائیں گے۔ سبز اور سرخ روشنیوں سے سجایا جائے گا۔ نجی کمپنی کی جانب سے فکس منافع کی یقین دہانی پر عوام سے فنڈز وصولی کا انکشاف۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے مبینہ پونزی اسکیم معاملہ FIA کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت نے برآمدی شعبوں کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ٹیکسٹائل، ملبوسات اور دیگر برآمدی شعبوں کو معاونت فراہم کی جائے گی۔ اور قومی ٹیسٹ ٹیم 3 میچز کی ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے انگلینڈ پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے ساتھ ایک ٹور میچ بھی کھیلے گی جو 12 اگست سے شروع ہوگا۔